ہاں میں جانتی ہوں یہ وقت بہت مشکل ہے، یوں لگتا ہے جیسے دل دھڑکنا کیسے اداکاری کر رہا ہو، سانس چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہے ہو، دماغ کسی بوجھ تلے دب کر رہ گیا ہو، جیسے سارے راستے بند دکھائی دے رہے ہوں۔ لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھیں، وہ ذات جو آپ کو بلندی سے نیچے لا سکتا ہے، وہ آپ کو دوبارہ بلندی پر بھی لے کے جا سکتی ہے۔ بلند ہونے کے لیے اور بلندی پانے کے لیے ایک کے بعد دوسرا درجہ پاس کرنا ہی پڑتا ہے۔ انسان ایک درجہ پاس کر لیتا ہے تو اسے دوسرے بلند درجہ دے دیا جاتا ہے، اسے نیا چانس دے دیا جاتا ہے۔ یہ امتحان یا آزمائش میں مبتلا ہونے والے کی مرضی ہے کہ وہ مزید آگے سفر کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اس کی آپ مثال ایسے لے سکتے ہیں، ایک جہاز سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور آواز لگانے والا کہہ رہا ہے کہ جو چاہے اس میں سوار ہو سکتا ہے، یہ جہاز تمہیں دوسرے کنارے کی طرف لے جائے گا، لیکن آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس سفر میں مشکلیں آئیں گی، طوفان بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر تمہارے حوصلے بلند رہے اور آپ صبر و شکر سے مدد لیتے رہے تو ہم ہر حالت میں دوسرے کنارے پر پہنچ کر ہی رہیں گے۔ لیکن اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے اس سچویشن میں؟ کیا جہاز میں سوار ہوں گے یا نہیں؟ جبکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس طرف جہاز جا رہا ہے اس طرف آپ کے بہت سے فائدے ہیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، بہت کچھ پائیں گے اور آپ کو یہ آفر کی گئی ہے، آپ وہ خوش نصیب ہیں۔ لیکن آپ کی مرضی ہے آپ جا سکتے ہیں اور آپ کی مرضی ہے آپ نہیں جائیں۔ لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں یہ آفر ہی نہیں ملی، کیونکہ وہ اس کنارے کے آس پاس ہیں ہی نہیں جس طرف یہ جہاز کھڑا ہے۔ انہیں یہ کہا ہی نہیں گیا کہ آ جاؤ، تمہیں اور فائدے کی طرف لے چلتے ہیں۔ سنو، یہ چانس ملنا بھی بڑے نصیب کی بات ہے۔ تمہیں یہ چانس دیا گیا ہے، تمہیں یہ آفر دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم بڑے اچھے نصیب والے ہو۔ ہماری مادی دنیا میں ہر انسان چانس کے انتظار میں ہی تو رہتا ہے۔ اگر مصیبت، تکلیف، صورتحال پر صبر شکر نہ ہو تو پھر اللہ سے مدد کی طلب کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے کبھی ناکام نہ ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ڈگمگا سکتے ہیں لیکن ناکام نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں ہماری تو آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، وہ یہ سوچ کر دیکھیں کہ ہر آزمائش کا ایک انعام ہے، ایک اور میڈل اگلی منزل کی طرف۔ انسان تکلیف میں ہو تو روتا ہے، مومن تکلیف میں ہو تو روتا بھی ہے اور دعا بھی مانگتا ہے۔ مومن اور بچے میں عقل اور طلب کا فرق ہے۔ بچے کو لگتا ہے کہ بس وہ رو سکتا ہے، جس میں اس کا اختیار ہے اور ایسے ہی بات بنے گی۔ مومن کو یقین ہے کہ صبر، شکر، دعا اور یقین سے ایک نہیں سب باتیں بن جائیں گی۔ جو لوگ تکلیفوں پر واہ ویلا کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور بچے کی طرح ہر وقت رونا ہی جانتے ہیں، لیکن جو دعا کے ساتھ یقین رکھتے ہیں وہ اس مومن کی طرح ہیں جو کئی درجے پاس کر چکا ہے اور جان چکا ہے کہ ان کے پاس اس کا اللہ ہے، اور جس کے پاس اس کا رب ہو اس کے پاس سب ہوتا ہے۔ تمہاری کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے، تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہیں۔ تمہیں بنانے والا تمہاری ضرورتوں سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہاری کہانی کا مصنف اللہ پاک ہے اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو، ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تم ان دعاؤں کو بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں تم بھلا چکے ہو۔
اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی۔ کبھی چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے، سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور بہترین بھی۔ مگر جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تجھے ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ وہ وقت بہت ہی مشکل ہوتا ہے، مگر ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور اس وقت جب ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں تو سکون پا لیتے ہیں، جیسے کسی نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا ہو، جیسے کسی نے ہمارے سارے غم اپنے سر لے کر ہمیں غموں سے خالی کر دیا ہو۔ بس یقین کرو وہ وقت بہت قریب ہے۔